ٹرسٹ کا جو پیسا ہے اس کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے یوز کیا، یا وہ ٹرسٹ میں اس طریقے سے اس کو نہیں کر پائے، اس وقت کی گورنمنٹ ہونے کے باوجود کابینہ کے سامنے نہیں رکھ پائے اور اپنے بلیک منی کو وائٹ کیا گیا۔ اس کا جو عام لب لباب ہے عام دیکھنے والوں کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے، وہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی ٹرسٹ ہوتی ہے یا اس طرح کا فلاحی ادارہ بنایا جاتا ہے تو جو اس میں اس کا جو پیسہ جہاں سے بھی آتا ہے، فورن فنڈنگ کی جانب سے آتا ہے، تو وہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، اور اس کا آڈٹ بہت حسنین بہت زیادہ کڑا ہوتا ہے نیب کی جانب سے۔ اور یہ کوئی 5-10 لاکھ روپے کی بات نہیں ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا جو ہے وہ بات ہے کہ، اور پھر اس کے اندر اس وقت کی گورنمنٹ، اس وقت کی کابینہ، سب کچھ اس میں انوالو تھے۔ تو کس طرح اتنی بڑی گڑبڑ ہو گئی، اور وہ گڑبڑ آج ثابت ہو گئی۔ 35 گواہان کے جو گواہ ہیں جو خلاف تھے بانی پی ٹی آئی کی اور بشرا بی بی کے، جنہوں نے یہ گواہی دی کہ انہوں نے جو ہے اپنے بلیک منی کو وائٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد یہ گواہوں کے جو بیانات تھے ان کو قلم بند کیا گیا، اور جس کے بعد آج تیسری بار موخر کرنے کے بعد آج 4 تاریخ تھی غالباً، جی 4 تاریخ تھی آج، اور آج جو ہے یہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ بڑا فیصلہ ہے پاکستان کی ہسٹری میں، یہ بڑا فیصلہ لکھا جائے گا۔ اور جیسے کہ ابھی ہم پریس کانفرنس دیکھ رہے تھے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کی اور وزیر قانون کی بھی، اور انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ مذہب کے نام پہ، دیکھیں حسنین، یونیورسٹی بنانا ایک بہت اچھی بات ہے، ایک مذہبی یونیورسٹی بنانا، ایک فلاحی ادارے بنانا بہت اچھی بات ہے، لیکن انہوں نے جو ایک بات کہی کہ مذہب کا کارڈ کھیلا گیا، میرے خیال میں عطا تارڑ کی پریس کانفرنس میں 4-5 دفعہ یہ بات مذہب کی استعمال کی گئی کہ مذہب کا کارڈ کھیلا گیا۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جب بشرا بی بی کا ایک بیان سامنے آیا تھا غالباً دسمبر میں آیا تھا، دسمبر کے شروع میں جو ایک ویڈیو بیان پہلا ان کا سامنے آیا تھا، انہوں نے بھی ریاست مدینہ کا ایک ماڈل بات کی، اور جب عمران خان صاحب کی حکومت بانی پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی 2018 کے بعد، بار بار وہ یہ بات کرتے تھے کہ ہم اسے ریاست مدینہ کا ایک ماڈل بنائیں گے اور بات کریں گے۔ اب ایسی باتوں کے بعد اس طرح کی کرپشن ثابت ہو جانا، یہ بھی ایک افسوس نہ دے کہ ہم ایک اسلامی پبلک جو ہیں وہ ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اس کے اندر آپ اگر اپنے بڑا افسوس ہوتا ہے، سیاست اپنی جگہ، اختلاف اپنی جگہ، ہر چیز اپنی جگہ، مگر جب آپ یہ مذہب کا کارڈ کھیلتے ہیں، وہ کوئی بھی کھیلے، کیا وہ پی ایم ایل این کھیلے، کیا وہ پی ٹی آئی کھیلے، کیا وہ پیپلز پارٹی کھیلے، یا کوئی بھی سیاسی جماعت کھیلے، وہ سیاسی جماعت بھی کھیلے کہ جن کا اسکول آف تھاٹ ہی سارا مذہب کی بنیاد پہ چلتا ہے، جیسے ہم مثال لے لیتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی، JUI کی، کوئی بھی مذہب کارڈ کھیلے اور مذہب کارڈ کھیل کر پھر غلط بات کو جو ہے وہ انڈوس کرے، یہ بڑی ایک افسوسناک عمل ہے۔ اور ایک چیز اور بھی ہے نا، آپ دیکھیں کہ ماضی میں بھی اور آج بھی جو ہے شوکت خانم اسپتال پر کتنی تنقید کی جاتی ہے، اور حکومت کہتی ہے کہ ہم اداروں کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے بانی پی ٹی آئی کو، تو حکومت کی طرف سے تاثر یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی ان کے لیے وہ کرپشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جتنی بھی پی ٹی آئی نے اور بانی پی ٹی آئی نے کرپشن کی ہے، اداروں کے پیچھے چھپ کر کی ہے۔ اس میں شوکت خانم اسپتال کو بھی وہ لے آتے ہیں، القادر ٹرسٹ بھی ہے، اور یونیورسٹی بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں، اور حکومت کا موقف یہ ہے کہ خواجہ سے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ آپ نے ٹھیک ہے یونیورسٹی بنائی، لیکن بنائی کیسے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بالکل، دیکھیں اس کا تو آڈٹ ہوتا ہے، یہ تو پوری چیزیں ساری سامنے دی جاتی ہیں کہ یونیورسٹی بنائی، کہاں سے پیسہ آیا، کہاں سے پیسہ گیا، وہ آڈیٹر جنرلز جو ہوتے ہیں جا کے وہ نیب میں اپنی رپورٹ درج کرواتے ہیں۔ آپ کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے پارلیمنٹ کی، اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ سارے جو ادارے ہیں، منسٹریز ہیں جس کے انڈر آتے ہیں سارے، ان کے آڈٹ کرے، کہاں پیسہ آیا، کہاں پیسہ گیا، کدھر کس نے کب کس وقت لگایا، یہ چیز تو ہر چیز، یہ تو فورم موجود ہے اس کا، اور پھر نیب کے اندر جا کر یہ جو ہے وہ ساری چیزیں سبمٹ کرائی جاتی ہیں رپورٹس، جس کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ مگر دیکھیں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کریں، آپ اتنی بڑی بڑی جو ہے وہ دعوے کریں کہ ہم سے، آج ایک اور بھی بات ہے کہ جو لوگ یہ کہتے تھے بار بار، کیا وہ بانی پی ٹی آئی ہوں، کیا وہ پی ٹی آئی کے لیڈرز ہوں، ہم نے یہ دیکھا کہ جب میں اپوزیشن میں تھے، یہ میں تب بھی ان کو دیکھتی تھی، پھر آ گئی پہلے جب ان کی حکومت تھی، میں بار بار یہ بات کہتی ہوں حسنین، مجھے
کہ میں جب اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ان کی سپیچ سن رہی ہوتی تھی تو مجھے غور کرنا پڑتا تھا کہ یہ سپیچ جو ہے اپوزیشن کی طرف سے ہو رہی ہے، میرے خیال سے تو حکومت کی طرف سے نام کیا گیا ہے. وہ حکومت میں بھی تھے تو وہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ جیسے وہ احتجاج اپوزیشن کر میں رہے ہوں. اور آپ ان کو کو عادت تھی کنٹینر والی گفتگو کی. ہاں ہاں وہ کنٹینر والی گفتگو کی. اور پھر بعض دفعہ ایسے مذاقہ خیز بیان سامنے آتے تھے کہ وہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا ایک بیان تھا کہ آپ کے لوگ، آپ کی جو ریاست میں دیکھیں لوگ بھوک کا شکار ہو رہے ہیں، لوگ یہ ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا مجھے بتایا بشرا نے کہ لوگ یہ ہو رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ آئی مین مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنی ذمہ دار اس پر بیٹھ کر جو ہے وہ اس طرح کی بات کرنا. اور پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، سینئر قانون دان ہیں شعیب شاہین صاحب، جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. شعیب شاہین صاحب آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. جی تھینک یو. شعیب شاہین صاحب یہ بڑا آج جو ہے فیصلہ آیا ہے اور آج جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو اور بشرا بی بی کو سزا ہو گئی ہے. اب آپ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اپیل کے اندر جائیں گے، جو کہ آپ کا ایک حق بھی بنتا ہے. کتنی اسٹرانگ اپیل ہوگی یہ آپ کی؟ دیکھیں الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے 35 سال سزائیں دے دی تھیں، آپ کو یاد ہے. بالکل. تو وہ سارے کے ساری ہوا میں تحلیل ہو گئیں، اور یہ اس کا بھی انجام اس سے بھی زیادہ برا ہوگا. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ بشرا بی بی کو سزا دینے کا کیا توقع بنتا ہے. بشرا بی بی کا نہ کوئی جرم، نہ وہ سیاسی، نہ ان کا کوئی تعلق، نہ وہ کیبنٹ کی ممبر. اسے کس بات کی آنا تو جرم کی ہے. پھر کوئی ٹرسٹ جو گورنمنٹ کا ہے ہی نہیں، جن کا گورنمنٹ سے نہ کوئی لینا نہ دینا، اس کو اٹھا کے کہہ دیا گیا جی کہ وہ گورنمنٹ اس کو ضبط کر لے. پھر وہ کیسے کر لے ضبط؟ گورنمنٹ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو وہ تو ہمیشہ جب ٹرسٹ ختم ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ اس کا نقصان تو عام پبلک کو ہونا ہے، عام بچوں کو ہونا ہے، جنہوں نے آج. تو اس کو یہ کہنا کہ اس کو اٹھا کر کے گورنمنٹ کے حوالے کر دیں، وہ کیسے ممکن ہے؟ پھر یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز ہیں. اس سے پہلے بھی 280 کے قریب کیسز بنائے گئے ہیں، جن میں سے ایک کیس یہ بھی ہے جس میں ایڈمیٹڈلی نہ کوئی فائدہ لیا، نہ کوئی رشوت لی، نہ اس کے بدلے میں کوئی ان کو مفاد ملا، بلکہ انہوں نے تو پاکستان میں 190 ملین پاؤنڈ کو پاکستان میں لے کر آئے. وہ حسن نواز جس نے بطور رشوت کی رشوت لی، 9 ارب روپے کی پراپرٹی یہاں سے پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے یہ لے گئے نواز شریف. تو نواز شریف سے پوچھا جائے کہ اس کے پاس یہ 9 ارب روپے کا پیسہ کہاں سے آیا جو اپنے بیٹے کے نام سے اس نے شو کیا. پھر سوال یہ آتا ہے کہ وہ 9 ارب روپے اس نے رشوت کے طور پر جو لی وہ اس کا حساب دے. تو جو وہ رشوت لیتے ہیں ان سے تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. جس نے اس ملک میں نہ صرف وہ پیسہ لے کر آیا، کوئی مفاد نہیں لیا، اور ایک چیریٹیبل انسٹیٹیوشن بنایا جس طرح نمل ہے یا شوکت خانم ہے، اس چیریٹیبل انسٹیٹیوشن بنانے کے اوپر آپ نے ان کو سزائیں دے دی. اور سر یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کمرہ عدالت میں موجود بھی تھے اور ہمیشہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ رہے، ان کے بڑے مقدمات میں آپ ان کے وکیل بھی رہے. ان کی باڈی لینگویج کیا تھی؟ کیا ان کا ریئیکشن تھا جب جج نے فیصلہ پڑھ کر سنایا؟ خان صاحب بالکل مسکرا رہے تھے، وہ ریلیکس، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. وہ اس ملک کے خاطر جیل میں ہے، میرے اور آپ کے بچوں کے مستقبل کے خاطر وہ جیل میں ہے. ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا اور اس کا کیا نقصان ہے، نفع ہے. وہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہائی کورٹ میں جاتے ساتھ ہی یہ کویش ہو جائے گا اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اور سر ایک چیز فیصلے میں جو لکھی ہوئی ہے واضح طور پر کہ کرپٹ پریکٹسز کے اندر ملوث ہیں، سر یہ کس بنیاد پر فیصلے میں لکھا گیا ہے؟ کن چیزوں کو حوالہ بناتے ہوئے یہ کہا گیا ہے؟ کرپشن تو آپ نے پیسہ کھایا، گورنمنٹ کا مال کھایا ہے، آپ نے پیسہ کھایا ہے، آپ نے رشوت دی ہے، یا کوئی ایسا کوئی بھی کسی قسم کا کام کیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں رشوت ہے. تو بس بےایمانی کے لیے تو جب نظام انصاف کرپٹ ہو جائے، جب انصاف کا نظام ایک ڈکٹیٹر کو بچانے کے لیے ہر نچلی سطح پہ چلا جائے، جب قانون کا لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن جائے، تو پھر اس طرح کی پھر حرکتیں ہوا کرتی ہیں. یہ قانون کا مذاق ہے، انصاف کا قتل ہے، اور یہ جمہوریت کی بالکل دفن کرنے کا مترادف ہے، جمہوریت کے اوپر حملہ ہے، اور اس کی اخلاق کی کوئی جواز نہیں ہے. جب مورالٹی کسی معاشرے میں ختم ہو جاتی ہے
تو وہ معاشرہ زیادہ دیر کے لیے نہیں رہ سکتا. یہ ظلم کا نظام ہے. اچھا شعیب شاہین صاحب، آپ پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما بھی ہیں اور ایک ماہر قانون دان بھی ہیں. آپ نے الیکشن بھی لڑا اور جس طرح کا الیکشن کے رزلٹ آئے وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ ہے کہ اب میں آپ سے ایک چیز پوائنٹ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ کون سے پوائنٹس ہیں جن پر پی ٹی آئی اپیل پہ جائے گی، کیونکہ آپ ہی کے لیڈرز بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں اور بارہا اس بات کو کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے آپ بھی یہ بات دہرا رہے ہیں کہ وہ کون سے پوائنٹس ہوں گے کہ جس کے اوپر اپیل آپ اتنی سٹرونگ بنا کر کورٹ کے اندر جائیں گے. اور یہ اپیل کہا دعویٰ جو یہ کیا جا رہا ہے آپ کی لیڈرشپ کی جانب سے کہ یہ تو ایک اپیل کی دیر ہے، یہ فیصلہ اڑ جائے گا اور سزائیں معطل ہو جائیں گی. دیکھیں اپیل تو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کرنی ہے نا. جی جی اپیل میں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ سزائیں معطل ہو جائیں گی، اور نہ صرف معطل ہوں گی بلکہ ختم ہو گئی. اور باقی اس کیس میں گراؤنڈز کیا ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اور اس میں نہ کوئی چوری ہوئی، نہ کوئی پیسہ کھایا گیا، بلکہ اس میں 20 ارب روپے کا فائدہ ہوا اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے. نیشنل کرائم ایجنسی اور ملک ریاض کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس کے نتیجے میں پیسے یہاں سپریم کورٹ میں پہنچے. اور اس کے علاوہ جو اصل سسپیشس ٹرانزیکشن ہے یا جو سوال ہونا ہے، یا وہ نواز سے یعنی نواز شریف سے ہونا ہے یا ملک ریاض سے ہونا ہے. اور اس سوال کی نہ رشوت لینے والے سے پوچھا گیا نہ دینے والے سے پوچھا گیا. تو جس نے پاکستان کے فائدے کا کام کیا ہے اس کو اٹھا کے سزا دے دی گئی. یہ میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی حیثیت ہے. اور سر ایک چیز پہ بہرحال اور اس کو ہم چیلنج کریں گے. سر ایک چیز پہ اور کامنٹ کیجئے گا کہ فار انسٹنس اگر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کرتے ہیں، وہاں سے آپ کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے اور آج والے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے، سزائیں معطل کر دی جاتی ہیں، پھر رہائی ہو جائے گی یا بانی پی ٹی آئی جیل میں ہی رہیں گے؟ ابھی وہ کن مقدمات میں گرفتار ہیں اس کے علاوہ؟ دیکھیں موسٹلی تو اب ایک یہ کیس ہے اور باقی کیسز میں تو ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں، سوائے اس بات کے یہ جو ابھی بنائے تھے انہوں نے 26 نومبر کے حوالے سے یا احتجاج کے حوالے سے، جن کی وہ قانونی حیثیت نہیں ہے کہ جو شخص جیل میں ہو اس کے اوپر سیریس کیس بن ہی نہیں سکتا. اس کے اوپر کس طرح کا کیس بنائیں گے کہ جی اس نے احتجاج کروایا ہے، احتجاج کی کال دی ہے، تو اس کی تو کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. یہ اس کیس میں کہ جب سزائیں معطل ہوتی ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے کوئی کسی بھی اور کیس میں ان کو رکھنا مشکل ہو. اچھا شعیب شاہین صاحب یہ بتائے گا کہ آج کے بعد اب کے بعد پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا آپ کی جو ایک طرز سیاست ہے کہ آپ احتجاج کی طرف جائیں گے، اس فیصلے پر احتجاج کریں گے، یا پھر جو ہے وہ خاموشی سے اپیل کریں گے؟ کیونکہ میرا سوال کرنے کا مقصد اس وجہ سے بھی ہے یہ کہ مذاکرات چل رہے ہیں اور مذاکرات ایک نازک موڑ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کا احتجاج ہوتا ہے تو پھر مذاکرات کا جو عمل ہے وہ اس میں کچھ مداخلت ہو سکتی ہے، اس میں کچھ گیپ آ سکتا ہے، ڈیڈ لاک بن سکتا ہے. دیکھیں احتجاج کا تو خان صاحب نے آلریڈی 8 فروری کے لحاظ سے یوم سیاہ منانے کا کہہ دیا ہے. جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے اس کو تو ہم فوری طور پر چیلنج کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جلدی اس آرڈر کو سسپینڈ ہو جائے گا، معطل ہو جائے گا. اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے. اور جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، مذاکرات بھی نازک موڑ پہ ہیں. ان کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کمیشن بنائیں. اگر انہوں نے نہیں بنایا تو مذاکرات کا ویسے ہی تعطل ہو جانا ہے، وہ ختم ہو جانے. اچھا شعیب شاہین صاحب، رانا ثناء اللہ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کل، انہوں نے کہا تھا جوڈیشل کمیشن کس چیز پر مانگ رہے ہیں؟ 9 مئی کا تو فیصلہ ہو چکا ہے اور باقی جو چیزیں ہیں آپ جو کہتے ہیں کہ 26 نومبر والی بات، تو آپ ایک ایف آئی آر کی کاپی نہیں دے سکے. یہ میں نہیں کہہ رہی، رانا ثناء اللہ نے کہا کوئی فہرست نہیں دے سکے. شہید جو ہوئے ہیں آپ کے، جو آپ دعویٰ کرتے ہیں 13 لاشوں کا، اس کی کوئی ایک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں دے سکے آپ. تو جوڈیشل کمیشن کس بات پہ بنائیے؟ بہت کلیئر ان کی ایک کل پریس کانفرنس ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بے شرموں کو جنہوں نے قتل کیا ہے، جو یزیدیت کی ہے، جو قاتل ہیں، ان کو ہم نے ثبوت دینا ہے کہ جی آئیں آپ قتل اپنا مان لیں. بھائی یہ جوڈیشل کمیشن کو دیں گے نا. یہ جوڈیشل کمیشن کا کام ہے کہ وہ ثبوت بھی مانگے. جوڈیشل کمیشن کا کام ہے اس کی تفتیش بھی کرے، تحقیقات بھی کرے. اب ہم اپنے قاتلوں کو یہ کہیں کہ نہیں جناب ہم تمہیں دیتے ہیں ثبوت تاکہ تم مٹا دو، یہ کوئی بات نہیں ہوتی. اور ان کا کام کیا ہے؟ انہوں نے کیا تفتیشی افسر ہیں یہ کہ ان کو جا کر ثبوت دیں؟ سمپل بات ہے کہ اس دن شہادتیں ہوئی ہیں، گولیاں چلی ہیں. آخر سوال یہ ہے کہ گولی کس کے کہنے پہ چلائی، کیوں چلائی، کس، اور گولی کے نتیجے میں جتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو اس کے اوپر تو جوڈیشل کمیشن نے یہ کام کرنا ہے نا. تو جوڈیشل کمیشن کا کام انہوں نے تو خود تو نہیں کرنا. تو رانا ثناء اللہ جو کہہ رہا ہے وہ بالکل غلط کہہ رہا ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. اچھا سر ایک چیز اور بتائیے گا کہ ابھی جس طرح ابھی بات کر رہے ہیں
اگر تو اس کیس کا اس فیصلے کا مذاکرات پہ کوئی اثر پڑتا ہے تو حکومت کو یہ بیانیہ بنانے میں بھی مدد مل جائے گی، جس طرح حکومت کہتی بھی ہے کہ پی ٹی آئی راہ فرار اختیار کر گئی ہے فیصلہ آنے کے بعد، الٹیمیٹلی ریلیف تو عدالتوں سے ملنا ہے، تو اس کا اثر مذاکرات پر نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت کو آپ سمجھتے ہیں موقع مل جائے گا؟ دیکھیں عدالتیں ان کی مٹھی میں ہیں، عدالتوں کو جس طرح یہ کنٹرول کرتے ہیں، جس طرح عدالتوں کو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی ہے اور کرتی رہی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو ان کے ساتھ مل جاتا ہے ان کو ریوارڈ دیا جاتا ہے، جو جج انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے، کبھی ان کی فائرنگ ہوتی ہے، کبھی ان کو ایس ڈی بنایا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی عدالتیں جو ہے وہ عدالتوں سے، یہی تو مسئلہ ہے۔ پہلی بات ہے کہ پولیس کو، ایجنسیوں کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، سب کو انہوں نے لائن اپ کیا ہوا ہے۔ پھر جج یہ چنتے ہیں جو ان کی مرضی کے فیصلے دے سکیں، پھر ان کے ذریعے کرپٹ ججز کے ذریعے وہ فیصلے کرائے جاتے ہیں اور ان سے پھر فیصلے لے کے پھر یہ بلیک میل کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں نظام انصاف کو جس طرح جھٹکا پہنچا ہے، جو عدلیہ کی بے توقیری اس فیصلے سے ہوئی ہے، وہ ساری دنیا کے سامنے۔ لیکن سر کچھ شعیب فیصلے شاہین صاحب، آپ نے کہا کہ کرپٹ ججز چنتے ہیں، تو یہ جب فیصلہ دیا ہے رانا ناصر جاوید صاحب جو ہیں جج جو ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ہسٹری ٹھیک نہیں ہے یا یہ کرپٹ ہیں؟ آپ نے ابھی یہ بات کہی ہے۔ جی سر، جی شعیب شاہین صاحب، غالباً ہمارا رابطہ ان سے منقطع ہو گیا ہے، ایک بار پھر کوشش کرتے ہیں ان کو لائن پر لیں۔ بہت اہم سوال بے نظیر نے ان کے سامنے رکھا تھا اور جواب وہ نہیں دے سکے۔ شیخ وقاص اکرم بھی ہیں، پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات، وہ بھی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اگر ہماری ٹیم، اگر ہم ان کو سنا سکتے ہیں تو پلیز ان کی طرف جائیے گا۔ عمران خان کے گھر کتنے پیسے آئے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ عمران خان نے کیا اس سے ایک کوڑی بھی استعمال کی ہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے؟ بار بار آپ بند لفافے کی بات کرتے ہیں، میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ بند لفافہ تو اب آپ کی تحویل میں ہوگا نا؟ اب تو کیبنٹ ڈویژن آپ کے پاس ہے، وزارت